محترم برادران اسلام، سورہ الفاتحہ جو قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلی آیہ کریمہ اس کا نصف اول الحمدللہ۔ کل کی بھی ہماری گفتگو تفسیر قرآن کے حوالے سے انہی دو الفاظ پر تھی، اور انشاءاللہ آج بھی کوشش ہوگی کہ جو معارف اور جو معانی ان دونوں الفاظ میں پوشیدہ ہیں اور جو برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رکھی ہیں، ہم کوشش کر کے ان سے اکتساب فیض کی سعی کریں۔ الحمد، اللہ کی تعریف۔ یہ تعریف بنیادی طور پر دعا بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو دنیا کے معاملات کے اندر، جس طرح ہم نے پہلے درس میں عرض کیا، ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ و نصلی کہتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کا آغاز اللہ کی حمد سے ہوتا ہے، بے شمار نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں وہ دعائیں کہ جو اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف دنیا پہ ختم نہیں ہوتا۔ حمد باری تعالی کل قیامت کے دن جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی وہ حمد کہیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے سورہ الاعراف آیت نمبر 42 میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ اگر آپ قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی تلاوت کریں تو ورس نمبر 41 تک اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کا اوڑھنا بچھونا آگ ہوگی۔ پھر آیت نمبر 42 سے آگے اللہ کریم نے اہل جنت کا ذکر فرمایا، تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اہل جنت کا ذکر ہوا۔ اسی سورہ مبارکہ کی پچھلی آیات میں آیت نمبر 41 تک سورہ الاعراف میں کفار کے جو طرح طرح کے آخرت کے بارے میں اعتراضات تھے ان کو بیان کیا گیا کہ انسان مر جائے گا، پھر کیسے اٹھایا جائے گا، کس طرح دوبارہ زندہ ہوگا، پھر کب اٹھایا جائے گا، کب دوبارہ زندہ ہوگا، اس قسم کے سوالات تھے، ان کے جوابات دیے گئے۔ اب اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو اہل جنت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ان کے دلوں کے اندر جو بھی کوئی کدورت ہوگی
ہم اس کو کھینچ کے باہر نکال دیں گے، تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اللہ کی طرف سے، اللہ کی نعمتوں کی۔ تو اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا اس ابتدائیہ کے بعد، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب یہ اہل جنت اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، تو اہل جنت بھی پہلا کلمہ جو بولیں گے اللہ پاک فرماتا ہے وہ یہی کہیں گے ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس رستے کی ہمیں ہدایت دی۔ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم اس رستے پر نہ چل سکتے اور یہاں جنت میں نہ پہنچ سکتے۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَنُودُوا، اور انہیں ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو نیک عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تمہیں وارث بنا دیا۔ تو اس قرآن پاک کی آیہ کریمہ میں جو اللہ کریم نے اہل جنت کا ذکر فرمایا، تو اہل جنت بھی جب اٹھیں گے تو سب سے پہلا کلمہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اور سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ کون سا ہے؟ الحمدللہ۔ اہل جنت بھی کہیں گے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد عمومی طور پر یہ تو سورہ الاعراف کے حوالے سے بات عرض کی ہے۔ اب اوورآل جتنے بھی انسان ہیں جن کو قبروں میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب ان کو اٹھایا جائے گا وہ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک سوال کا جواب ہے۔ جو کفار یہ سوال کرتے تھے کیسے اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا قبروں سے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 اس میں ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا یوم یدعوکم، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ وہ اللہ کی ذات تمہیں بلائے گی اٹھنے کے لیے، فَيَسْتَجِيبُونَ، سارے کے سارے انسان اس دعوت پر جواب دیں گے، اور جواب کیا دیں گے؟ بِحَمْدِهِ، اللہ کی تعریف کر کے۔ گویا قبروں سے جب اٹھایا جائے گا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 کے حوالے سے وہ بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ اہل جنت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 43 کے حوالے سے وہ بھی کہیں گے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کریں گے۔ اور عام روایت بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا دنیا میں کسی سے کوئی سوال کرنا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ جھٹ اٹھے اور سوال کر دیا، پہلے ضرور کوئی تعریف کے کلمات کہیں گے، کچھ سلام کریں گے۔ اسی طرح یہ ادب قرآن پاک نے ہمیں سکھایا ہے دعا کا بھی، کہ جب تم اس رب العالمین کی بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پہلے اس کی تعریف کرو۔ اللہ کریم اس حمد، اس تعریف پر خوش ہوتا ہے۔ یعنی جتنی بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں، ان کے اندر بھی ایک تسبیح کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو اس طرح یہ ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ، یعنی یہ لفظ الحمدللہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں،
یہ دنیا کے معاملات کے اندر بھی قرآن کا آغاز اس سے ہوا، بہت ساری دعاؤں کا آغاز اس سے ہوا۔ جملہ اہل اللہ اپنی گفتگو کا آغاز نحمدہ سے کر کے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکا۔ جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 52 کے مطابق وہ بھی اللہ کی حمد کریں گے پہلے، اور جب اہل جنت کو اللہ کریم نعمتوں سے سرفراز کریں گے تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ اور عام دنیا کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمت عطا فرمائے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے، تو اس وقت ماشاء اللہ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، یہ شکریہ کی کلمات بھی ہیں کہ ہم تھینک یو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس میں شکر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ اللہ، یہ چونکہ اسم اعظم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ المزمل 29واں پارہ، اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا کر۔ اللہ، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ان کے مختلف لائف روٹین معاملات ہوں گے، لیکن ایک چیز اس میں کمبائنڈ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنے والا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو کم از کم اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کا اخبار ہے الوطن، اس نے اس خبر کو شائع کیا کہ ہالینڈ کے اندر ایک ماہر نفسیات ہیں جن کا نام ہے کہ وینڈر ہامن، وہ ماہر نفسیات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک بات انکشاف کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، جب آدمی اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کرتا ہے تو افسردگی اور ذہنی تناؤ کے جو مریض آتے ہیں ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ایک نئی دریافت میں یہ اعلان کیا کہ قرآن پاک کا مطالعہ اور اللہ تعالیٰ کے نام کا بار بار دہرایا جانا مریضوں پر بڑا صحت افزا اثر ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 ایئرز تک اس کا تجربہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے مریض ایسے تھے عربی نہیں ان کو آتی تھی، ہالینڈ کے تھے، وہاں کی بولی بولتے تھے، میں نے ان کو سکھایا آپ بیٹھ کے کیا کرو اللہ اللہ اللہ، اور اس سے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ یہ اللہ اللہ بیٹھ کے کرتے تھے تو آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمیں بہت سکون ملا ہے۔ اچھا ایک اور بات، اس کا انہوں نے بڑی ایک لاجک بیان کی ہے، صرف 1-2 منٹ کی بات ہے۔ لاجک انہوں نے کیا بیان کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ ہے نا، اس کا پہلا حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، جس کو عرف عام میں الف کہہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جو انسان کا نظام تنفس ہے، جہاں سے بندے نے بریدنگ کرنی ہوتی ہے، یہ اس کا مخرج یہ ہے، یہ یہاں سے اٹھتا ہے اور سانس کو کنٹرول رکھتا ہے۔ حرف لام کی ادائیگی زبان کو معمولی سا تالو سے لگا کر تھوڑا توقف کرنے کے بعد لفظ لام ادا ہوتا ہے، اللہ۔ اس کے بعد جو آخری ہا ہے، اس کی ادائیگی جو ہے کہ پھیپھڑوں اور دل کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے اللہ اللہ، تو اس میں ایکسرسائز ہوتی ہے ہمارے پھیپھڑوں کی بھی، ہمارے دل کی بھی، سانس کے آنے جانے کی بھی،
اور جب بندہ یہ لفظ بولتا جاتا ہے، ایک طرف اللہ کا نام لینے سے برکتیں نصیب ہوتی ہیں، دوسرا اس کا یہ پورا سسٹم جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ ایک ہالینڈ کے پروفیسر جن کا نام ہے ونڈر ہاون، ان کی یہ تحقیق ہے کہ اللہ کے نام کی کتنی برکتیں